بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سکون کیسے حاصل کریں۔ اس وقت سوسائٹی اور سماج کے اندر جو افراد کا سب سے زیادہ ایشو چل رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ ان کی زندگی کے اندر استحکام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، فیملی کے اندر اطمینان نہیں ہے، معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ تو یہ ایک ایسے مسائل ہیں جو ہر فرد جانتا ہے کہ واقعی یہ ایشو ہیں اور ان کو حل ہونا چاہیے۔ لیکن آگے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اب یہ سکون جو ہے، یہ عدم اطمینان جو ہے، اس کو سولو کیسے کریں، اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہاں پر آ کے اصل مسٹیک ہوتی ہے۔ آپ ویسٹرن ممالک میں دیکھ لیں، جو ترقی یافتہ ہیں، ٹیکنالوجی اور جدید آلات میں وہ اس وقت دنیا کے امام ہیں، تو ان کے ممالک میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ڈپریشن، انگزائٹیاں، عدم اطمینان، سکون کا نہ ہونا، یہ مسائل بہت زیادہ ہیں وہاں پہ۔ جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنی زندگی سے تنگ ہیں۔ اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ غربت ہے یا وہاں پہ ان کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں، سارا کچھ ہے، ساری سہولیات ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی زندگی سے اتنا کیوں تنگ ہیں؟ ان کی زندگی کے اندر کیوں اتنا سکون نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ موت تک خود لے کے جاتے ہیں؟ تو اس کی جو بنیادی اور بیسک ریزن ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ اصل چیز تھی، جو دل کا اطمینان تھا اور دل کو اطمینان دینے والے جو ذرائع تھے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ جو ذرائع ہمارے دل کو اطمینان دینے کے بجائے الٹا اس کے لیے وبال بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، اب اس کو سکون چاہیے، وہ رات کو سوتا ہے تو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، دوپہر کو، دن کو جب وہ دن گزارتا ہے تو اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید میں اگر سموکنگ کر لوں، شراب پی لوں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر لوں تو شاید میرے دل اور دماغ کو کوئی سکون مل جائے، کوئی آرام مل جائے، پھر وہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اور یہی غلطی ویسٹ کر رہا ہے۔ مغربی ممالک کے اندر شراب کی اسٹیٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ شراب پی سکتے ہیں، نشہ کر سکتے ہیں، اسموکنگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلم ممالک میں بھی اب یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو لوگ ان چیزوں کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں دلی سکون مل جائے، دلی اطمینان مل جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دل کو سکون پہنچانے والی چیزیں ہیں نا، ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور وہ چیزیں ہیں اللہ کے ساتھ تعلق، دین اسلام کو اختیار کرنا اور اس پر کاربند رہنا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھنا، دل کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی رحمت کی امید، آخرت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ جو چیزیں ہیں، ان سے ویسٹ محروم ہے۔ جب ان چیزوں سے محروم ہے، اور یہی وہ اصل چیزیں ہیں کہ جن سے دل کو اطمینان ملتا ہے، کیونکہ انسان کی خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جتنا انسان کا دل مطمئن ہوگا، اتنا انسان کی زندگی مطمئن ہوگی، اتنی فیملی مطمئن ہوگی، اتنا معاشرہ مطمئن ہوگا۔ تو یہ جو اصل چیزیں ہیں، جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کی جگہ ہم کرتے ہیں نشے کا استعمال، جو ویسے شریعت کے اندر منع ہے، اللہ نے اس چیز سے منع کی ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان در نقصان ہے، غلطی در غلطی ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو ہی مار دیتا ہے، انسان اتنا زندگی سے تنگ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اصل چیز ہے نا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اللہ کے ساتھ اپنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اللہ پر ایمان، جس بندے کا اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہے کہ اللہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، تو وہی ہمارے لیے راستے کھولتا ہے۔ جس بندے کا اللہ کے اوپر اتنا مضبوط ایمان ہو، وہ بندہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا، اور ایک ڈپریشن مسلمان بندے کو زیب ہی نہیں دیتی، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ، مسلمان کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہوں، کیونکہ زندگی کے اندر مسائل، مشکلات کا آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور انہی مشکلات کو ہی مینج کر کے ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان مشکلات کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ سے نکلتے ہیں تو انسان پھر وہ برڈن، وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے اوپر تو ایمان ہوتا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کے ہاں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں،
انسان مطمئن رہتا ہے جو کچھ بھی زندگی کے اندر اس کے ساتھ پیش ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ ایمان مضبوط نہیں ہوتا، تعلق مضبوط نہیں ہوتا، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے لیے پہاڑ بن کر سامنے آ جاتی ہیں. تو جو دل کا سکون ہے نا، دلی جو اطمینان ہے، یہ دین اسلام کو اختیار کرنے میں ہے، اللہ کے جو احکام ہیں ان کو فالو کرنے میں ہے، اللہ کے جو حدود ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کی ہے ان سے رکنے میں ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کریں گے، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے انہی کا استعمال کریں گے، اور جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہماری زندگی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی، ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو جائیں گے. اور اس کی آپ اگر مثال دیکھنا چاہیں تو ویسٹرن ممالک بطور ایگزامپل ہیں. جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ لوگ سڑکوں کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، نشے کا استعمال سڑکوں میں عام ہوتا ہے. جو امریکہ ہمیں آج دکھائی دے رہا ہے یہ اس کا ایک دوسرا رخ ہے جو میڈیا کے اوپر آتا ہے، یا جس کی ہم وہاں پہ نیوز سنتے ہیں. وہاں کی اگر آپ اندرونی معاملات دیکھیں، لوگوں کی نجی زندگی دیکھیں، تو ان کو تو یہ نہیں پتہ اکثر لوگوں کو کہ ہمارا والد کون سا ہے. ان کے ہاں فیملی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، فیملی سسٹم ان کے ہاں ٹوٹا ہوا ہے. کوئی مضبوط جس طرح ہوتا ہے، کیونکہ انسان اگر فیملی سسٹم انسان کا مضبوط ہو تو انسان اپنی مشکلات، اپنے مصائب فیملی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، فیملی سپورٹ کرتی ہے، بعض اوقات معاملات کا حل نکل آتا ہے. ایک بندہ جس کی فیملی نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتہ کہ میرا والد کون ہے، اور پھر اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، ہم نے مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی گزارنی ہے کہ نہیں گزارنی، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. جب ایک بندے کا یہ مائنڈ بالکل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کی زندگی میں مشکلات ہی آتی جائیں گی، جس کا سلوشن اس کے پاس نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں ہی ہمارے لیے سکون ہے، اسی میں ہی ہمارے لیے نجات ہے. والسلام.